اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینہ لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہاں پر جو ہے یہ آیت مجھے پہلے پڑھنا چاہیے تھی، لیکن شروع میں جب پہلے دن آیت پڑھ رہے تھے اس دن نہیں ہو پایا وقت اور نہیں پڑھ سکے، تو یہ آیت آپ جا کے پچھلے والے پروگرام سے متصل کر لیجئے جو لوگ سن رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا حصہ ہے، یہ ساری 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، 3 آیتیں مقصود نہیں ہیں، جو اس پر اعتراض ہے، جس پر بحث کی گئی ہماری ان بحثوں میں، وہ اس سورہ احزاب کی آیت نمبر 61 ہے، جس میں ہو رہا ہے کہ ملعونین، یہ لوگ ملعون لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ملعون لوگ ہیں۔ اینما ثقفوا اخذوا، جہاں بھی ملے ان کو پکڑو، وقتلوا تقتیلا، اور انہیں قتل کر دو اس طرح جس طرح قتل کرنے کا حق ہے۔ اب یہ اس آیت سے یہ پڑھنے والا تو شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم یہ کہہ دیں گے پھر کوئی قرآن پڑھنے ہی نہیں جائے گا، کوئی قرآن کو دیکھے گا ہی نہیں، ورنہ کم سے کم پہلے ہی دن بھی عرض کیا تھا کہ اس کے آگے پیچھے کی آیت ذرا بھی انسان دیکھتا۔ یہاں پہ بات کیا ہو رہی؟ لئن لم ينتهِ المنافقون، بات منافقین کی ہو رہی ہے۔ اس کے پہلے والی آیت یہ ہے، یہ 61 نمبر آیت تھی ملعونین والی۔ 60 نمبر آیت یہ ہے لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر منافقون باز نہیں آتے۔ منافقون یعنی وہی لوگ جو مسلمان تھے لیکن ان کی اپنی خواہشات تھیں۔ مثلا سب سے بڑا منافق جو منافقوں کا سردار تھا وہ عبداللہ ابن ابی تھا، مسلمان بھی تھا، یعنی سب مسلمان ہو گئے پورے قبیلے کے، تو اس کو بھی مسلمان ہونا پڑا، دل سے مسلمان نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس کی مشکل کیا تھی؟ اس کی مشکل یہ تھی کہ اوس و خزرج 2 قبیلے تھے مدینے میں، ان دونوں لوگوں نے مل کے یہ طے کیا تھا کہ اب کیا کرتے ہیں کہ دونوں قبیلے کی مل کے ایک سردار بنا دیتے ہیں، ہم لوگ مل کے رہیں گے۔ تو ان کی مشکل ہوتی تھی، یہودیوں کے ساتھ مشکل ہوتی رہتی تھی، تو ہم لوگ مل کے اپنا ایک سردار بنا لیتے ہیں، اور دونوں نے مل کے سردار جو انتخاب کیا تھا عبداللہ ابن ابی کو کیا تھا، بڑا تھا، بڑی خاندان کا تھا، دولت والا تھا، اس کو دونوں نے مل کے اپنا سردار بنایا ہوا تھا۔ اسی درمیان میں مدینے والوں کا رابطہ رسول اللہ سے ہو گیا، دیکھا واقعی اللہ کا رسول آ چکا ہے۔ انہوں نے یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ ایسا رسول آنے والا، اس کے یہ صفات ہوں گے، یہ طریقے ہوں گے، یہ انداز ہوگا، یہ نام ہوگا، سب کچھ پوری نشانیاں پہلے سے معلوم تھیں۔ اور دوسری کتابوں میں بھی، چونکہ توریت میں بھی یہ نشانیاں تھیں، انجیل میں بھی نشانیاں تھیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ویداز میں بھی وہ نشانیاں ہیں، خود ویداز میں بھی رسول اللہ کی نشانیاں ہیں، تفصیل سے نشانیاں ہیں کہ کیا ہوگا، نام کیا ہوگا، کتنی بیویاں کتنی ہوں گی، اس حد تک بھی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ جتنی بھی پرانی کتابیں ہیں جس میں کچھ بھی اگر آسمان سے نازل ہوئی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں کہ ویداز بھی ہو سکتی ہیں، انکار تو نہیں ہے، ہمیں کوئی کفر تو نہیں کرنا ہے کسی سے، جو چیز ہو سکتی ہے وہ ہے۔ لہذا وہ نشانیاں ان لوگوں کو معلوم تھی کہ یہ نبی جو آئے گا اس کی یہ نشانیاں، وہ یہودی لوگ خود ہی کہتے تھے یہ نبی آنے والا ایسا ہوگا۔ تو یہ عبداللہ ابن ابی جو سردار بننے والا تھا، جس کی سرداری تقریباً طے ہو چکی تھی، جب یہ مدینے کے لوگ اوس و خزرج ان لوگوں نے دونوں قبیلوں کو رسول اللہ سے ملاقات ہو گئی، وہاں جانے لگے مکے، رسول اللہ کے پاس گئے، پہلے 2 لوگ گئے، پھر 6 لوگ گئے، پھر 12 لوگ گئے، پھر 72 لوگ گئے، اور جا کے مسلمان ہو کے آئے اور دل سے قبول کرتے گئے، حق کو قبول کرتے گئے۔
رسول اللہ کے قریب جب بیٹھ کے دیکھا، قرآن کی آیتوں کی تلاوت سنی، ان کے دل کو اترتی چلی گئی یہ فطری باتیں جو ان کو جرائم سے، گناہوں سے، برائیوں سے روک رہی تھیں اور ایک اچھا انسان بننے کی دعوت دے رہی تھیں، ایک معبود کے سامنے سر جھکانے کی دعوت دے رہی تھیں، اپنے بنائے ہوئے خداؤں سے نکل کر اس پروردگار کی بارگاہ میں کہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اس کی طرف دعوت دے رہی تھی، اور رسول اللہ سے خاص کر ملاقات، رسول اللہ کا کردار، رسول اللہ کی امانت داری، رسول اللہ کی سچائی، رسول اللہ کو اتنا لوگ چاہتے تھے، یقین تھا پورے سب کو کہ کوئی فیصلہ کرنا اور رسول اللہ کریں گے تو وہ صحیح کریں گے۔ اس سے بہت سارے واقعات ہو چکے تھے اعلان رسالت سے پہلے۔ اعلان رسالت کرنے کا نہیں، یہ اگر رسول ان کو مان لیں گے تو ہمارے اوپر سرپرست ہو جائیں گے، ہمارے حاکم بن جائیں گے، وہ نہیں مانتے تھے۔ یہودی لوگ بھی اس لیے ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ تو عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، وہ رسول اللہ کا اس لیے اندر اندر دشمن تھا جو اس کو سرداری ملنے والی تھی پورے قبیلے کی۔ جب رسول اللہ آ گئے مدینے تو اس کی سرداری ختم ہو گئی، اب سب پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تو اس کو بھی مسلمان ہونا پڑا، لیکن تھا منافق اور اپنی ٹیم بنا کر تیار رکھے ہوا تھا، جنگوں میں جا کے پھر واپس بھاگ آتا تھا، بیچ جنگ میں سے چلے آتے تھے کچھ لوگ واپس، پھر ان کا بھی ذکر ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان سے قرآن کہتا ہے یہ جو مسلمان تھے رسول اللہ کے پاس رہتے تھے، پہلے بھی عرض کیا رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، مسجد میں آتے تھے، لیکن اپنے فائدے انہیں حقیقی اسلام قبول کرنے پر رکاوٹ ڈال لیتے، دل سے وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ مشکل ان کو پیش آتی تھی۔ لہذا ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر یہ منافقین باز نہیں آتے، اگر یہ منافقین باز نہیں آتے، علیکم السلام، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ کہ جن کے دل مریض ہیں، یہ مریض لوگ ہوتے ہیں، یہ واقعاً وہ لوگ مریض ہیں کہ جن کے سامنے حق پیش کیا جائے حق قبول نہیں کریں۔ سب سے بڑا مرض یہ ہے، کرونا اتنا بڑا مرض نہیں ہے جس سے ابھی بہت زیادہ پریشان ہیں نا، ابھی دیکھو ہم پروگرام بھی بیٹھ کے ریکارڈ کر رہے ہیں اسی کرونا کے مرض کے، یہ کوئی اتنا بڑا مرض نہیں، کینسر بھی کوئی اتنا بڑا مرض نہیں ہے، HIV بھی اتنا بڑا مرض نہیں ہے، یہ سب میں بہت ہوگا انسان مر جائے گا، بس اتنا ہوگا، وہ سب مرتے بھی نہیں، 2.12% لوگ جو ہے 100 لوگوں میں سے 200 لوگ مرتے، 100 لوگوں میں سے 2 لوگ مرتے ہیں کرونا میں، تو یہ کوئی اتنا بڑا مرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ مرض لگ جائے کہ اس کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے حق کو مانے نہیں، یہ بہت بڑا مرض ہے، یہ بدترین مرض ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینہ میں اس طرح کے لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں، نہیں آتے، حق کا ساتھ نہیں دیتے، لَنُقْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، یہ اس لائق لوگ ہیں کہ ان کے اوپر بھروسہ ہی نہیں کیا، دھوکے باز لوگ ہیں، ان کے لیے قرآن سخت جملے استعمال کرتا ہے۔ اب یہ بعد والی آیت جو جا کر لائی گئی ان کے لیے جملہ ہے کہ ملعونین، یہ ملعون لوگ ہیں۔ ملعون یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے، کوئی اللہ کو مانے بھی نہیں، اللہ کو دل سے تسلیم بھی نہ کرے، اللہ کی رحمت بھی چاہے، وہ رحمت جو اللہ کی عام ہے وہ تو ہے سب کے لیے، ابھی ہوا چل رہی ہے اللہ کی رحمت ہے، سب لے رہے ہیں، آکسیجن سب لے رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، لیکن کچھ خاص رحمتیں ہیں وہ سب کو نہیں ملنے والی ہیں، یہ لوگ ملعون ہیں، خاص کر قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اینما ثقفوا اخذوا، جہاں بھی یہ ملے ان کو پکڑو، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو سزا دو، سخت سزا دو، قتل کرو ان کو۔ اب اسی آیت سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ چند آیتیں پڑھتے جو رہ گئی ہیں، چونکہ پروگرام یہ عشرہ جو ہے تمام ہونے کی منزل میں ہے، تو ہمیں آخری کل کے دن میں جو ہے کچھ باتیں اور عرض کرنی ہے۔ جو ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، وہ عظیم بیوی جو حق کے سامنے سب سے زیادہ قوت کے ساتھ تسلیم ہوئی اور مضبوطی سے حق پر باقی رہی، اس بیوی کا بھی تھوڑا ذکر ہوگا چونکہ شب وفات ہوگی، لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ آج جو ہے یہ جتنی آیتیں بچی ہوئی ہیں وہ سب کے سب جو ہے ختم ہو جائیں، اور تقریباً ملتی جلتی آیتیں ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ترجمے کی حد تک، اور یہ کہ آپ لوگوں کو بس آگاہی ہو جائے کہ کون کون سی آیتیں رہ گئیں، باقی جتنی آیتیں تھیں وہ تقریباً بیان کر دی گئیں۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 27-28، فصلت 24ویں پارے میں ہے سورہ فصلت، وہاں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ وقال الذین کفروا، یہ 26 نمبر کی آیت ہے، یہ پہلے والی آیت ہے، اس کے بعد والی آیت پیش کی گئی اصل میں۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون،
وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں اصل قرآن کو سنو ہی نہیں. قرآن سے بہت رسول اللہ کے پاس لوگ آنا چاہتے تھے، چونکہ اس زمانے میں لوگ مکہ آتے تھے، کعبہ وہاں پہ پہلے سے تھا، کعبہ جناب ابراہیم کے زمانے سے، اپنے زمانے کے حج کرنے آتے تھے، تو ان کو یہ خطرہ تھا کہ رسول اللہ کے پاس اگر چلے گئے بھورے بھٹکے اور انہوں نے قرآن سن لیا تو قرآن تو ان کے دل میں جگہ بنا لے گا. قرآن میں اتنی فطری چیزیں ہیں، انسان کے دل کو چھونے والی چیزیں ہیں، اگر اس کو نفرت کی نگاہ سے نہیں پڑھا جائے تو اگر ایک خالی دل سے مسلمان ہو کے بھی نہیں پڑھیں، ہم نہیں کہتے مسلمان ہو کے پڑھیں، ایک عام انسان کی حیثیت سے صرف قرآن کو پڑھیں، یہ کتاب کیا ہے، یہ کون سا رسول جو کہتا ہے کہ میں نہیں کچھ پیش کر رہا ہوں، میری طرف سے اس میں ایک آیت بھی نہیں ہے، جو کچھ وہ اللہ کا کلام ہے، اسی کا کلام جس نے آپ کو بھی پیدا کیا، ہم کو بھی پیدا کیا. تو ان کے لیے بہت مشکل تھی کہ قرآن کو اسی طرح نہ سننے پائیں، کیونکہ جو لوگ قرآن سن لیتے تھے، قرآن جن کے دل سالم تھے ان کے دل میں قرآن جگہ بنا لیتا تھا. لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کو نہ سنو، اس قرآن کو سننے ہی نہ دو کسی کو. جو لوگ حج کرنے آتے تو ان کے کان میں روئی تک ڈالتے. دیکھو اگر تمہیں وہاں فلاں ایک جوان جیسا دکھائی پڑ جائے، وہ رسول اللہ کی عمر اس وقت 40 سال 42 سال 43 سال تھی، 40 42 سال 43 سال عرب کے زمانہ میں جوان سمجھا جاتا تھا، جوان ہوتا بھی ہے یعنی پختہ جوان. اگر وہ تو کچھ پڑھ رہا ہو تو سننا نہیں، اس کے قریب جانا نہیں، جو بہت خوبصورت ہے اس کے قریب جانا نہیں، وہ جادو کرتا ہے. جادو نہیں تھا، یہ حق کی سچائی کی تاثیر تھی کہ جو دلوں کو چھو لیتی تھی، حق اور صداقت کا اثر تھا جو عام انسان کے دلوں کو اندر اتر جاتی تھی بات. ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو قرآن سے روکتے تھے اور نہیں آنے دیتے تھے، سننے نہیں دیتے تھے، لوگ آتے تو ان کے کان میں روئی تک ڈالتے تھے، منع کرتے تھے قریب بھی نہیں جانا. فَلَنُذِيقَنَّ بعض ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بڑھیا خاتون تھی، بہت زیادہ اس نے سامان لے لیا اور نہیں پہنچا پا رہی تھی اپنے گھر تک. وہ رسول اللہ نے دیکھا وہ نہیں اٹھا پا رہی، کہا کہ میں تمہارا سامان پہنچا دوں؟ کہا ہاں پہنچا دو، اچھا ہے، اچھے جوان ہو تم. لے جا کے اس کو پہنچا دیا. جب پہنچا دیا، یہ واقعہ میں نے خود تاریخ میں نہیں پڑھا ہے لیکن محترم لوگوں سے سنا ہوا اس لیے بیان کر رہا ہوں. جب پہنچا دیا تو اس نے جاتے جاتے یہ احسان کیا کہ بھئی تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میرا سامان پہنچایا ہے اس بوڑھی عورت کا، تو میں بھی اس کے بدلے میں تم پر یہ احسان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہاں پر ایک جوان ہے، وہ جادو کرتا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگ اس کے گرفتار ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. دیکھو تم اس کے پاس نہیں جانا، میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں کہ تم اس کے پاس نہیں جانا. تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ جوان جس کے بارے میں آپ نصیحت کرتی وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں جس سے آپ جس کے پاس جانے کو روک رہی ہوں. کہا آپ ہیں؟ کہا اگر آپ ہیں تو پھر آپ صحیح ہیں. جو انسان کا عمل بتاتا ہے نا انسان کیا ہے. تقریریں تو انسان کو نہیں بتا سکتی کہ انسان کیا ہے. کوئی کتنی بھی تقریر کرے، تقریروں سے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیسا انسان ہے. بعض لوگ تقریریں لکھ کے دی جاتی ہے. ابھی جیسے بڑے بڑے پوسٹ پہ جو لوگ ہوتے ہیں، پرائم منسٹر اور پریسیڈنٹس، یہ لوگ خود نہیں بلکہ ان کے پاس پوری ٹیم ہوتی ہے، ایکسپرٹس ہوتے ہیں مختلف فیلڈ کے، وہ ان کو تقریریں تیار کر دیتے ہیں. اب 10 ایکسپرٹ نے بیٹھ کے ایک تقریر تیار کی اور اس نے آ کر رٹ کے، کبھی انگریزی میں رٹ کے، کبھی ہندی میں رٹ کے وہ پڑھ لیا، تو اس سے تو نہیں سمجھ میں آئے گا یہ کون سا آدمی کیا بول رہا ہے. مثلا ٹرمپ جیسا احمق آدمی کبھی اچھی بات بول جائے، لیکن اصل انسان کے کردار سے لگتا ہے کہ وہ انسان کیسا ہے. تو اس بڑھیا نے دیکھا کہ جس سے ہم منع کر رہے تھے وہ انسان ہے کہ جو اس وقت میں کوئی میری مدد کرنے والا یہاں تک لے کے آئے گا. پھر تم مجھے اپنا ہی دین مجھے بتا دو، تمہارا ہی دین بہتر، تم ہی بہتر ہو. خوب آیت ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جو اصل سننے نہیں دیتے اور قرآن کے سننے سے روکتے ہیں. اسی لیے میں چند تقریروں میں یہ دعوت دے چکا ہوں کہ اپنی اتنی توہین نہ کرے کوئی انسان کی دوسرے کے کہنے میں کوئی چیز کو نہ کرے. اگر لوگ قرآن سے روکتے ہیں تو کم سے کم اپنی ذات کا اتنا احترام ہو کہ خود فیصلہ کرے ہمیں قرآن ایک بار پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. وہ آگے پڑھے ایک مرتبہ. مسلمان بھی پڑھیں. بہت سارے مسلمان قرآن کو صرف کیا کرتے ہیں؟ قرات کرتے ہیں، پڑھتے نہیں. قرات یعنی کیا؟ لفظوں کو پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں، ترجمہ تک نہیں پڑھتے. تفسیر تو دور کی بات ہے، سمجھنے کی کوشش تو دور کی بات ہے. قرآن کو سمجھیں. قرآن ماہ رمضان بہار قرآن ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. قرآن کو اپنے اوپر نازل ہونے دیں.
قرآن کی آیتوں کو اپنے اوپر نازل ہونے دیں، جتنی آیتیں اس مہینے میں نازل ہو جائیں اس کو سنبھال کے رکھیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پورا قرآن نہیں پڑھ سکے کوئی بات نہیں، لیکن چند آیتیں پڑھیں، چند سورے پڑھیں اور اس کو اپنے وجود پر نازل ہونے کا موقع دیں، پھر دیکھیں کہ انسان کی زندگی کتنی نورانی ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی، انسان کے ذہن کتنے کھل جاتے ہیں، انسان بہت سارے خرافات اور باطل چیزوں سے کس طرح پاک ہو جاتا ہے اگر وہ چھونے والی کیفیت ہو جائے۔ چونکہ جن کے دل پاک ہوں گے وہی قرآن کے مطلب کو چھو سکتے ہیں، وہی قرآن تک اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہیں۔ سورہ واقعہ کی جو آیت تھی وہ پہلے آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے کہ اس کو صرف مطہرون لوگ جو ہے مس کر سکتے ہیں، مطہرون کے سوا کوئی قرآن کو مس بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آیت نمبر بھی بتا دوں تاکہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں، یہ آیت نمبر 79 ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا رب العالمین کی طرف سے، اس کو مس نہیں کرتے سوائے پاک لوگ۔ تو ماہ رمضان خود ایک بہت اچھا موقع ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک کرے۔ پاک کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ اٹھائے، یہ نہیں کہ پاک کر کے بھی کچھ نہ کرے، پاک کرنا۔ مثلا ایک آدمی ڈاکٹریٹ کر لے اور ڈاکٹریٹ کر کے گھر میں بیٹھا رہے چپ کے، کوئی فائدہ اس کا نہ اٹھائے۔ ڈاکٹریٹ کیا ہے، تم نے پڑھا ہے، تم نے ریسرچ کی ہے، تو لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ اس لیے واجب کیا گیا تاکہ تم پاک ہو، تقوی اختیار کرو، تمہارے اندر پاکیزگی پیدا ہو۔ اب انسان پاک ہو جائے تو پاک ہونے کا کچھ فائدہ ہونا، آگے بڑھے۔ پاک ہونے کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ قرآن کو مس کر سکتا ہے، یعنی قرآن کے مطالب کو چھونے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، قرآن کے مطالب کو اپنے اوپر نازل کرنے کی صلاحیت پیدا۔ انسان پاک ہو اور قرآن کو بھی اپنے اوپر نازل نہ ہونے دے۔ یعنی پہلی رمضان سے لے کر کے 19 رمضان، 21 رمضان، 30 رمضان، 27 رمضان، شب قدر تک اپنے آپ کو پاک کرے، اور پاک ہونے کے بعد قرآن بھی نازل نہ ہونے دے، تو پھر کیا فائدہ؟ یہ نقصان ہوا نا انسان کا۔ یہ تھوڑا سا ہوشیاری والا معاملہ نہیں ہوا کہ انسان پاک بھی ہو اور قرآن کو اپنے آپ سے قریب بھی نہ ہونے دے، صرف لفظوں کو قریب ہونے دے، قرآن کا مطلب، قرآن کا نور، قرآن کی عظمت سے محروم رہے۔ اب ان لوگوں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ جو قرآن کو سننے ہی نہیں دینا چاہتے، ان کے لیے قرآن کہتا ہے فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید کا ذائقہ چکھنا ہے، ہم ان کو چکھائیں گے، یقیناً چکھائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، ذرہ برابر اس پہ شک نہیں ہے کہ عذاب شدید، اللہ نہیں چاہتا کسی کو عذاب کرنا، لیکن جب مسلسل کوئی حق سے انکار ہی کرتا رہے اور اس کے نتیجے میں فتنہ و فساد پھیلاتا رہے، تو بہرحال اس کے لیے عذاب شدید ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے اس کا بدترین جزا، اسوأ سپرلیٹیو ڈگری، بدترین جزا اس کی دی جائے گی، سخت ترین سزا اس کی دی جائے گی جو ان لوگوں نے فساد پھیلایا، خاص کر وہ لوگ کہ جو فساد پھیلاتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو خود فاسد ہوتے ہیں، خود برے ہوتے ہیں، خود شراب پی رہے ہیں، خود زنا کر رہے ہیں، خود گندے کام کر رہے ہیں، بعد میں شاید اللہ کا بھی توفیق دے دے توبہ کر لے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن وہ لوگ جو فساد پھیلا رہے ہیں دوسروں میں، جو پورے ملک میں فساد پھیلا دیتے ہیں، نفرتیں پھیلا دیتے ہیں، تفرقے ڈال دیتے ہیں، انسانوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتے ہیں، یہ ان کے لیے قرآن میں ہے کہ سخت ترین عذاب ان کے لیے ہے، اور یہ عذاب میں پھر ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے۔ اب اللہ کی دشمنی میں کچھ لوگ تلے ہوئے ہیں، تو اللہ کو تو نہیں، کوئی اللہ تو نہیں چاہتا کوئی دشمن، اللہ بہرحال کیوں چاہے گا کہ جس کو اس نے خود خلق کیا ہے وہ اس کا دشمن بنے؟ اللہ تو نہیں چاہتا کوئی دشمن بنے، لیکن خود ہی لوگ دشمنی وغیرہ اتر آئے ہیں۔ جیسے قرآن کہتا ہے، وہ روایت میں ہے کہ جو انسان ربا کھاتا ہے، ربا یعنی سود خوری جو ہوتی ہے، جو ربا کھاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے کتنا بڑا مومن ہو، چاہے رسول اللہ کے گھرانے کا کیوں نہ ہو، اگر ربا کھاتا ہے تو رسول اللہ کے گھرانے کے تھے ابو لہب جیسے لوگ، دوسرے لوگ جن کا نظام ہی پورا ربا کا چلتا تھا،
تو چاہے وہ کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہ سمجھتا ہو، اگر انسان ربا کھاتا ہے اور لیتا ہے لوگوں سے ربا، سود لیتا ہے، تو وہ اللہ کے مقابل میں جنگ کے لیے آیا ہوا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے مقابل میں جنگ کرے گا تو پھر اس کو تو اس کی سزا ملے گی نا۔ کیوں جنگ میں آیا ہے؟ اس لیے کہ ربا کب لیا، سود کب لیا جاتا ہے؟ سود اس وقت لیا جاتا ہے جب کوئی ایک بہت ہی مجبور انسان ہوا ہے جس کو قرض لینا پڑا ہے، جس کو کہیں سے قرض نہیں ملا، جس کو اس کے دوستوں نے، اس کے رشتہ داروں نے فری میں قرض نہیں دیا۔ ضرورت یہ تھی، ضرورت چاہیے تو یہ ہے کہ جب کوئی انسان ضرورت مند ہو، اس کے قریبی لوگ اس کو قرض دے دے، اور قرض لینے کے بعد جیسے قرض ہو اس کو جلدی واپس کرے۔ حکم یہ ہے کہ تب نماز پڑھ رہا ہو تب بھی جو قرض والا آ جائے اس کو واپس کرے انسان، یہ بھی انتظار نہ کرے کہ نماز ختم ہوگی تب دیں گے۔ تو قرض لینا، قرض دینا ایک شرافت کا کام ہے، اچھا کام ہے، ضرورت مند انسان کی ضرورتیں پوری ہو جائے، خاص کر ابھی آج کل کے مشکل دور میں انسان کو زیادہ قرض کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو قرض دے بھی انسان، یہ عزت ہے، صدقہ دینے سے بہتر قرض دینا ہے۔ اگر کوئی فری میں صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کسی عزت دار انسان کو قرض دے، پیسہ بھی واپس ہو جائے گا لیکن کام بھی زیادہ بڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان کی عزت بچی ہوئی۔ اب اگر کوئی کسی کو قرض نہیں دے رہا ہے تو کوئی مجبور ہوتا ہے، کوئی انسان مریض ہے، مثلا اس کے اندر کوئی مریض ہو گیا، اس کو لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، بیمارستان ہے، ہسپتال ہے، پیسہ مانگ رہا ہے، جا کے اس نے قرض لیا۔ اب یہ بیچارہ بہت زیادہ مجبور ہوا ہے تبھی قرض لینے کے لیے گیا ہے۔ اب اس نے 1 لاکھ قرض لیا، آگے مجھ سے 1 لاکھ قرض لیا، ہم یہاں جو ہے چودھری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، 1 لاکھ اس کو قرض دیا اور کہا کہ تمہیں ہر مہینے 5,000 روپے دینا ہے۔ اب یہ اگر 5,000 روپے دینے اور 1 لاکھ دینے کی صلاحیت رکھتا تو قرض لیتے ہی کیوں؟ ابھی تو اس کو بیچارے کو مشکل تو پہلے نکلنا ہے، اب یہ پیسہ لے گیا، اگلے مہینے سے 5,000 بڑھنے لگا۔ اگر اس نے 1 سال تک نہیں دے پایا چونکہ مشکل میں تھا تو کتنا ہو گیا؟ 1,60,000 ہو گیا۔ پھر بعض لوگ جو ہے سود کے اوپر بھی سود لگا رہے ہوتے ہیں، اس 5,000 پہ بھی اور سود، وہ بھی سود کے اوپر سود بڑھتا جاتا ہے، تو وہ کتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثلا کبھی کبھی ایسا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں بہت سارے ایسے لوگوں کو، مسلمان بھی ہیں، مثلا 1 لاکھ لیا ہوا ہے، اس کے بدلے میں 5 لاکھ دے رہے ہیں، تو یہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، ایک مظلوم۔ البتہ دوسری طرف کہا کہ نہیں لیں، سود پر پیسہ کسی بھی طرح سے نہیں لیں، لیکن اگر کوئی مجبور ہو کہ لیا ہے جو جائز نہیں کسی طرح لینا، جو یہ دے رہا ہے اور پیسہ لے رہا ہے، 1 لاکھ دے کے 2 لاکھ لے رہا ہے، 1 لاکھ دے کے 4 لاکھ لے رہا ہے، 1 لاکھ دے کے 5 لاکھ لے رہا ہے، ایسے غریب آدمی کو نچوڑ رہا ہے، اس کو بعض لوگ سوسائڈ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے قرآن اللہ کہتا ہے، حدیث میں ہے کہ یہ اللہ سے جنگ کرنے کے، اللہ کے مقابل میں جنگ کر رہا ہے۔ سر اللہ کے مقابل میں جنگ کے لیے کھڑا ہوا ہے، وہ اللہ کے مقابل میں کوئی جنگ کرے گا تو کیا ہوگا؟ اب اس کے لیے بھی عذاب نہیں ہو، جو اللہ کے بندوں کو اس طرح پریشان کرے، جو اس کی غریبی سے اتنا فائدہ اٹھائے، جو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اس کا گھر بھجوا دے، اس کی مشکلات میں ڈال دے، اس کو مرنے پہ مجبور کر دے، اسے سوسائڈ کرنے مجبور کر دے، اس کی جزا کیا ہوگی؟ وہ اس کی جزا بیان ہو رہی ہے۔ اس طرح کے دوسرے بھی لوگ جو انکار کرتے ہیں اور جو ظلم کرتے ہیں، جو ستم کرتے ہیں، جو فساد پھیلاتے ہیں، جو حق کو قبول کرنے سے روکتے ہیں، جو قرآن کے قریب آنے سے روک رہے ہیں، کلام خدا نہیں سننے دیتے، کسی تک حق پہنچنے نہیں دے رہے ہیں، رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ذالک جزاء اعداء اللہ النار ولہم فیہا دار الخلد، یہ اعداء اللہ ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ان کے لیے جہنم ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور یہ کس لیے ہے؟ جزام بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یجحدون یعنی وہی انکار یہاں بھی ہے، کفر کے معنی بھی انکار ہے اور یہ یجحدون کے معنی بھی انکار ہے۔ یہ بڑی حیث ہے، جہاد جو چھوٹی حیث ہے، یہ بڑی حیث ہے۔ تو یہ جو ہماری آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ یہ سورہ فصلت کی 27 اور 28 نمبر کی آیات تھیں۔ اس کے بعد سورہ حج کی آیت نمبر 19 اور 22 یہ پڑھتے ہیں، انہی آیات میں سے ہذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم۔ اللہ کے لیے جنگ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جدال کرتے ہیں، پھر انکار کرتے ہیں۔ اختصام کریں، جنگ کریں، جدال کریں اللہ کے بارے میں،
پھر فالذین کفروا، وہ کہ جو انکار کرے اور قبول نہ کرے، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے لباس جو ہے، چند دن پہلے جو آیت پڑھی کل پرسوں شاید، وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ جلد بدل رہی ہوگی، یعنی ایک جلد جو جل جائے گی، اسکن تبدیل ہوگی، یعنی کہ اسکن ختم ہو گئی تو بس عذاب کا مزہ ختم ہو گیا، نہیں اسکن تبدیل ہوگی۔ یہاں پہ کیا ہے؟ قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے لباس جو ہوگا وہ لباس آگ کا لباس ہوگا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے اوپر، سر کے اوپر سے جو ہے گرم کھولتا ہوا پانی اڈیلا جائے گا، یعنی اتنا فساد پھیلایا ہوگا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کی رحمت ایسی ہوگی کہ شیطان بھی امیدوار ہو، شاید مجھے بھی آج معاف کر دیا، اللہ معاف کر دے گا، بہت سارے گنہگاروں کو معاف کر دے گا۔ لیکن جنہوں نے فساد پھیلایا ہوا ہے، جنہوں نے دنیا کو تباہی کی طرف پہنچا ہے، جن کے ذریعے سے بعض لوگ جنہوں نے لاکھوں انسانوں کو مروا دیا ہے۔ مثلا ہٹلر نے کتنے انسانوں کو مروا دیا، کوئی کسی کو مروایا، چاہے یہودی کو مروایا، چاہے جس کو بھی مروایا، لیکن بے گناہ انسانوں کو اگر مروایا ہے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے کہ آؤ تمہیں ایک سزا دے دی جائے، 4 کوڑے مار کے چھوڑ دیے جائیں؟ ایسے جس نے لاکھوں کئی کروڑ انسانوں کی جان، 4.5 کروڑ انسان جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں مارے گئے۔ اب کوئی 4.5 کروڑ انسانوں کا مجرم ہو تو اس کو ایسے 4 کوڑے مار کے چھوڑ دیے جائیں گے؟ 4.5 کروڑ سے زیادہ لوگ زخمی، پھر اتنے لوگ یتیم، بیوہ، اسیر، اتنے آبادیاں تباہ، اتنے جانور، 4.5 کروڑ انسان تو کروڑوں میں جانور، درخت، کھیتیاں، کالجز، یونیورسٹیز، یہ سب کے سب تباہ کر دیے جس نے، اس کی تھوڑی سزا ہوگی؟ شارون، یا اب یہی جو ملون ہے، یہ اسرائیل کے پرائم منسٹر، اس نے اتنے بے گناہ انسانوں کو مارا، بچوں کے اسکول پر بم گرائے، اس کو کہا جائے گا آؤ تمہیں تھوڑی سی سزا دے کے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ تھوڑی سزا ہوگی۔ بش نے آ کر پورے افغانستان پہ بے گناہ انسانوں کو، ٹھیک ہے دہشت گردوں سے لڑنا اچھی چیز ہے، دہشت گردی جو آ کر بے گناہ انسانوں کو مارتے تو اس سے جنگ کرے، لیکن بے گناہ انسانوں کو مارا، عراق میں وہ تباہی مچائی جھوٹے بہانے سے۔ اگر تمہیں لڑنا تھا آگے صدام سے کچھ کرتے، جس نے بہت سارے انسانوں کو مارا تھا، لیکن بے گناہ انسانوں کو اتنا مارا، ایسے لوگوں کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ اس لیے تاریخ میں مثلا فرعون نے صرف اپنی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی، 70,000 بچوں کو مروا دیا کہ کوئی ایسا بچہ پیدا نہ ہونے پائے جو میری حکومت ختم کرے گا، اس کو 4 عدد کوڑے مار کے، ہنٹر مار کے چھوڑ دیا جائے گا، جاؤ تمہاری سزا پوری ہو گئی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے قرآن فرماتا ہے کہ قطعت لہم ثیاب من نار، لباس ہوگا جہنم کا لباس ہوگا، آگ کا لباس ہوگا، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے اوپر، سر کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی جو ہے گرایا جا رہا ہوگا۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید، لوہے کے، آگ کے گرز ہوں گے، سخت سزائیں ہوں گی، ان کے شکم میں، جلد میں سب کھول رہا ہوگا۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق، جب بھی وہ ارادہ کریں کہ نکلیں یہاں سے، تھوڑا کسی طرح فرار کریں، بھاگیں، یعنی شدید عذاب ہوتا ہے نا، کہیں آگ لگتی انسان بھاگ نکلنا چاہتا ہے، کہیں کوئی سختی نظر آتی انسان وہاں سے نکلنا چاہتا ہے، یہ بھی کہیں دیکھیں گے کہیں کوئی فرشتہ ہٹا ہے مثلاً، کچھ راستہ کھلا ہوا دکھا، وہاں سے بھاگنا چاہیں گے کہ یہاں سے نکلیں اس عذاب سے کسی طرح سے، تو کیا ہے؟ اعیدوا فیہا، اس میں پلٹا دیا جائے گا، نہیں واپس پلٹو، وذوقوا عذاب الحریق، اور عذاب حریق، جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی واقعاً، اللہ نہیں چاہتا کسی کو عذاب دے، لیکن کچھ لوگوں کے کارنامے ایسے ہی کہ عذاب کے سوا ان کے چارہ نہیں، چونکہ قیامت میں جو کچھ آنے والا ہے، اس دنیا میں جو کچھ کیا وہی پلٹ کے آنے والا ہے، تو جو کچھ کیا ہے وہ پلٹ کے آئے گا۔ اللہ اگر چاہتا تو اللہ پھر قرآن نازل نہ کرتا، اللہ انبیاء نہ بھیجتا، اللہ اتنے اولیاء نہ بھیجتا، اللہ جو ہے اتنی نصیحتیں نہیں کرتا، اللہ اس لیے سب کچھ کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو عذاب نہ ہو، عذاب سے بچیں لوگ، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو کسی طرح عذاب سے بچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اب یہ آخری آیتیں پڑھ رہے ہیں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 97 اور 98 آیت، یہ بھی عذاب کی، یہ آخر کی ساری آیتیں تقریباً جو ہے عذاب کی ہیں، اور میں نے کہا کہ بعض لوگوں کو عذاب سے بہت ڈر ہے، لیکن عذاب سے بچنے کی فکر نہیں۔
اگر عذاب سے ڈر ہے تو عذاب سے بچنے کی کوشش کریں، ایسے کام نہ کریں، ایسے حق سے انکار نہ کریں، اس طرح حق کو چھپائیں نہیں، اس طرح لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں، اس طرح قرآن جیسے حق سے انکار نہ کریں اپنی ذات کی حد تک اور دوسروں کی حد تک۔ لہذا قرآن یہاں پہ سورہ انبیاء کی یہ آیت پڑھتے ہیں، آخری آیت، یہ 26 آیتوں میں سے، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ یہ آیت آخری آیت اس لیے ہے کہ آخر میں وہ بھی یہ کہہ رہے اے کاش کہ میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ البتہ اس سے ملتی جلتی کئی آیتیں قرآن میں، جب لوگ حسرت کریں گے اے کاش کہ مجھے پلٹا دیا گیا ہے، اے کاش کہ مجھے ایک موقع اور مل جائے۔ یہ پلٹنے کی آرزو یہ بیکار ہوگی۔ ابھی پلٹنے کے سارا موقع ہے، ابھی یہ انسان قرآن سنتا ہے پلٹ سکتا ہے، حق سنتا ہے پلٹ سکتا ہے، ماہ رمضان ہے لوگ پلٹ سکتے ہیں، اپنے خرافات سے باطل چیزوں سے پلٹ سکتے ہیں اور عقلانیت کی طرف، عقل کی طرف، حق کی طرف آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن اس وقت کا منظر پیش کر رہا ہے کہ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ، جو وعدہ اللہ کا تھا، حق وعدہ، وہ قریب، اللہ کا وعدہ حق قریب ہو گیا۔ سورہ ابراہیم کی بہت پیاری آیت ہم کبھی کبھی پڑھتے ہیں کہ شیطان کہے گا کہ تم کیا میری طرف دیکھ رہے ہو، اپنی آپ کی ملامت کرو، تم مجھے میری کیوں ملامت کر رہے ہو، مجھے کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو، شیطان کہہ رہا ہوگا، کیونکہ میں نے تو کچھ کیا نہیں، میں نے تو ان کو باطل طرف بلایا، تم چلے آئے، تم نے میرے وعدے پہ بھروسہ کیا، اللہ کے وعدے پہ بھروسہ نہیں کیا۔ ان اللہ وعدکم بعد الحق ووعدتکم، میں نے بھی وعدہ کیا اور اللہ نے وعدہ کیا، تم نے میرے وعدے کو مان لیا۔ مثلا جیسے آج جو ہے وہ آ کر کچھ اندھ بھکت لوگ ہیں، ان سے لوگ آگے وعدہ کرتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کے وعدے کو مان لیتے ہیں اور جو صحیح وعدے اس کو نہیں مانتے۔ تو وہ اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ وہ پورا ہونے والا ہے۔ ان اللہ لا یخلف الوعد، اللہ کسی بھی وعدے کی مخالفت کرنے والا نہیں۔ واقترب الوعد الحق، اللہ کا حق وعدہ جو ہے وہ قریب ہوا، یعنی قیامت کا منظر، یہ قیامت کا منظر ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر لوگوں کی آنکھیں نکل پڑ رہی ہوں گی، خوف سے بھی سب نظروں کے سامنے ہوگا اور حقیقتیں ساری سامنے آئیں گی۔ جو قیامت کی ایک صفت یہ ہوگی کہ ساری چیزیں روشن ہو جائیں گی انسان کے لیے۔ اس دن جو انسان کی نگاہیں حدید کی طرح بہت تیز ہو جائیں گی، سب کچھ ان کو دکھائی پڑ رہا ہوگا، پیچھے کا بھی آگے کا سب کچھ، حقیقت جو ہے پچھلے زمانے کی ساری چیزیں ان کے لیے بالکل روشن ہو جائیں گی۔ یہاں پہ وہی مطلب بیان کیا جا رہا ہے، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو انکار کرتے رہے، مسلسل حق سے انکار کرتے رہے، حقیقتوں سے انکار کرتے رہے، ان کی آنکھیں پھٹی پڑ رہی ہوں گی، یہ کیا ہوا، میں نے کیا دیکھا۔ وہ اس وقت کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اس وقت یہ کہہ رہے یا ویلنا قد کنا فی غفلت، او ہو، وائے ہو، وائے ہو، ہم تو بڑی غفلت میں تھے۔ یہ ان کا لہجہ ہوگا۔ مثلا ابھی جو ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں خود اپنے آپ کو سمجھا نہ پائیں کہ ہم غفلت میں، اپنے آپ کو غفلت سے بیدار نہ کر پائیں۔ کبھی نہ کبھی تو انسان کو غفلت سے اٹھنا ہے۔ امیر المومنین کے جملہ کہ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے تب وہ بیدار ہوں گے کہ کیا ہوا۔ خواب غفلت ہے، لوگوں نے ان کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، نشہ دے دے کر، دھرم کا نشہ، باطل چیزوں کا نشہ، نفرت کا نشہ، یہ سب نشے ہیں، یہ ڈرگس ہے، یہ بدترین ڈرگ ہے۔ ابھی یہ نفرت کا ڈرگ جو پلایا جا رہا ہے اسٹیجز سے، ٹیلی ویژن چینلوں سے، باقاعدہ چینل خریدے جا رہے ہیں ڈرگ پلانے کے لیے، وہ افیم کا ڈرگ نہیں ہے، وہ نہیں معلوم کیا ہیروئن، نہیں معلوم کون کون سی چیز، وہ ڈرگ نہیں، وہ اتنا خطرناک ڈرگ نہیں ہوتا، وہ بھی برا ہے لیکن وہ اتنا خطرناک، یہ جو نفرت کا ڈرگ ابھی پلایا جا رہا ہے، یہ جو لوگوں کو اندھ وشواس بنایا جا رہا ہے، احمق بنایا جا رہا ہے، یہ بدترین نشہ ہے۔ اس نشے میں جو لوگوں کو ڈالا گیا ہے، ہمارے درمیان میں جو لوگ دین کے نام پہ جو نشے میں ہیں، نشہ ہے، یعنی کچھ مستحبات کا نشہ ہے، ان کو وہ کریں گے، واجبات ان کو پرواہ نہیں، روزے چھوڑ لیں کوئی پرواہ نہیں، نمازیں نہیں پڑھ لیں، اور فلاں مستحب کام وہ ضرور کریں گے، اس کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے،
کیا کرونا ہو، فلاں ہو، یہ ہو، وہ ہو، کچھ بھی ہو، جان کا خطرہ ہو، لیکن یہ مستحب کام کریں گے، مستحب ہے چھوڑے اسے۔ بعض چیزیں تو مستحب بھی نہیں، صرف خرافات ہے، خود بنائی ہوئی چیزیں، اپنی طرف سے بنا لیا ہوا ہے، منسوب کر رکھا ہے کسی امام سے، کسی سے خود ہی بنا کے خود ہی منسوب کر دیا۔ اگر مستحب بھی ہو تو چھوڑ دینا ہے، واجب کو نہیں چھوڑنا۔ ابھی اچھے بھلے دیکھتے جوان ہیں، ٹھیک ہیں، بھلے ہیں، روزہ آرام سے، یوں ہی ایک تو روزہ چھوڑے بیٹھے ہیں، صرف چھوڑا ہوا نہیں ہے بلکہ روزے کے چھوڑنے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اگر روزہ چھوڑا ہے تو ذرا سے حیا ہوتی، ذرا سے شرم ہوتی تو جا کے تنہائی میں کچھ کھاتے، علل اعلان پان کھا کے منہ میں ٹہل رہے ہیں، منہ میں گٹکے ڈالے پڑے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، اٹھا کے لے رہے ہیں، سگریٹیں پہ علل اعلان۔ روزہ توڑنے کی کوئی سزا نہیں اس دنیا میں، اگر ایک صحیح حکومت ہو اسلامی، اگر کوئی روزہ توڑے وہ اس کا معاملہ ہے، اس کے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اگر لوگوں کے سامنے روزہ توڑے فوراً اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، تم نے روزے کی بے احترامی کی ہے، بے احترامی کی۔ لیکن یہ بے شرم لوگ ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین صحیح نہیں پیش کیا ہے۔ دین میں درجات ہیں، واجب کی اہمیت ہے، مستحب ہو نہ ہو، بہت ساری اپنی رسمیں ہو، انجام دیں، انجام۔ امیر المومنین کے 2 جملہ ہے، یہ تھوڑا ملتا جملہ ہے، نہج البلاغہ میں دوسری جگہ پہ، اذا اضرت النوافل الفرائض فرفضوها، جب مستحب چیزیں واجب کو نقصان پہنچانے لگے تو مستحب کو چھوڑو، اٹھا کے پھینک دو۔ ایسا مستحب فائدہ مند نہیں جو واجب کو نقصان پہنچائے۔ وہ یہی ماہ رمضان یہ پلٹنے کی جگہ، انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو پلٹے، پھر کہہ گیا اے کاش میں کس غفلت میں تھا، میں کیا کر رہا تھا، میں پوری ساری زندگی میں نے کیا رسمیں انجام دیتا رہا اور کن واجبات کو چھوڑتا چلا گیا، واجب کی پرواہ نہیں کی اور صرف اپنی بنائی ہوئی رسموں میں الجھا رہا، غفلتوں میں پڑا رہا۔ تو یہاں پہ قرآن کہتا ہے یا ویلنا قد کنا عن غفلۃ من ھذا۔ بعض لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، کس سے؟ روزے سے کفر کر رہے ہیں، مسلمان ہیں لیکن روزے سے بالکل کافر بنے بیٹھے، کفر روزہ۔ کافر یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کافر کہنا جائز نہیں کسی کا یوں اس طرح سے، لیکن کسی چیز، جس چیز کا انکار کریں، انکار والا کفر ہوتا ہے، قوم کے لحاظ سے نہیں کہہ سکتے، کسی مسلک کو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مسلک کافر ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں پرسنٹیج کے لحاظ سے انسان اپنے اندر بھی چیک کرنا چاہیے کہ ہم کتنے کافر ہیں، یعنی ہم کتنی چیزوں کو انکار کرتے ہیں، کتنا حق ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کرتے اپنے وجود سے۔ لیکن ایک دن وہ آئے گا جب یہ خود کہہ رہے ہوں گے قد کنا فی غفلۃ، ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ من ھذا، یہ چیز جو ہمارے سامنے ابھی آئی ہے، ساری چیزیں حقیقتیں کھل کے، اس سے ہم غفلت میں، بل کنا ظالمین، بلکہ صرف غفلت ہی میں نہیں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ ہم ظالم تھے کہ ہمارے سامنے اتنی روشن چیزیں آتی رہیں، بیان ہوتا رہا، قرآن کھول کے بیان کیا جاتا رہا، حق بیان ہوتا رہا، ساری چیزیں آتی رہیں، لیکن ہم نے قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو نشہ دیا گیا تھا، ہم کو اندھ بھکت کا اور اندھ وشواس کا اور خرافات کا اور جھوٹی چیزوں کا اور جھوٹی رسموں کا اور اپنی بنائی ہوئی رسموں کا نشہ دے کر ہم کو واجبات سے دور کیا گیا تھا۔ بعض ذاکرین ممبروں سے آ کر لوگوں کو واجبات سے دور کرتے ہیں، بے وجہ کی فضول چیزوں میں الجھا دیتے ہیں، اس نشے میں پوری زندگی گزار دیتا ہے انسان۔ ابھی ہماری بہت ساری عورتیں، بہت سارے مرد نشے میں جا کے کہیں چوم کے چاٹ کے سب کچھ کر کے چلے آتے ہیں، لیکن واجب تم انجام نہیں کرنا، نہیں واجب نہیں انجام، اسی کو سب کچھ دین سمجھے ہوئے، وہی جو خود انجام دے رہے ہیں، جس کو نہ رسول اللہ نے کبھی انجام دیا، نہ اہل بیت نے کبھی انجام دیا، وہ انجام دے کہ اس کو دین سمجھے ہوئے ہیں۔ اگر صحیح بھی ہے تو مستحب ہوگا، اگر صحیح ہے تو ہو، تو اس مستحب کو انجام دے کہ تم واجب سے کہاں چلے جا رہے ہو؟ تو کبھی وہاں پہ کہیں قد کنا فی غفلۃ من ھذا، میں تو بڑی غفلت میں تھا، ماہ رمضان آتا گیا پھر بھی غفلت سے نہیں نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شقی ہے وہ انسان جو اس مہینے میں اپنے آپ کو معاف نہ کر سکے، جو اس مہینے میں غفران پروردگار جس کو شامل حال نہ ہو، اللہ کی مغفرت حاصل نہ کر سکے۔ اور مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ پلٹ جانا، مغفرت یہ نہیں کہ ہاں معاف کر دے، یوں ہی کوئی معاف نہیں ہوتا، یعنی اپنے غلط کاموں سے پلٹ جانا۔ اگر اس مہینے میں انسان نہیں پلٹ پایا ہے تو وہ انسان شقی ہے، وہ انسان شقاوت کی حالت میں ہے۔ خوب، یہ وہ آیتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، سامعین کی، بہت سارے لوگوں کا تقاضا بھی تھا، ضرورت بھی تھی، اور یہ کہ
اگر کچھ لوگ متوجہ ہوئے ہیں تو قرآن کی ان آیتوں کو سمجھیں ابھی، یا بعد میں زمانہ آنے والا ہے، اس طرح کے مسائل ابھی اور بھی پیدا ہوں گے، تو اچھا ہے کہ جن کو جب فرصت ہو سکے ان آیتوں کو تھوڑا گہرائی سے سمجھیں، اور ان آیتوں کے وسیلے سے پھر قرآن کی دیگر آیتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی، اور حق کے پر مضبوطی سے باقی رہیں، حق کے لیے جہاد کریں۔ قرآن کہتا ہے مضبوطی سے باطل کے مقابل میں کھڑے ہوں، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، تم 20 ہو تو 200 لوگوں پر غالب ہو، تم 100 ہو تو 2000 لوگوں پر غالب ہو۔ یہاں پہ غلظت ہو، یہاں پہ شدت ہو، یہاں پہ مضبوطی ہو، لیکن عام انسانوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں، صلح کے ساتھ پیش آئیں، ان کی بھلائی چاہیں، ان کی خیر خواہی چاہیں، وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی دھرم کے ہوں، ان سے اچھا رابطہ رکھیں اس وقت تک جب تک کہ وہ تمہارے دشمن بن کر اور اللہ کے دشمن بن کے جنگ کے لیے نہیں آتے۔ جنگ کے لیے آئیں تو وہاں پر پوری مضبوطی کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں، یہ دیکھے بغیر کہ تمہاری تعداد کم ہے، یہ دیکھے بغیر کہ تم کم ہو، تمہارے پاس وسائل کم ہیں، کچھ بھی ہو نہ ہو، لیکن صرف 2 چیزیں ہوں، ایمان ہو اور اللہ کی مدد ہو، بس کافی۔ اور یہ 2 چیزیں ہیں، اگر ایمان ہے تو اللہ کی مدد انشاءاللہ تعالی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہر حق پرست طاقت کو مدد فرمائے اور باطل کو سرنگو فرمائے، باطل طاقتوں سے، باطل اور ظالم لوگوں سے انسانیت کو محفوظ فرمائے، نفرت پھیلانے والوں سے انسانیت کو محفوظ فرمائے، اور ہم سب کا انجام، یہ سب سے بڑی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کا انجام خیر قرار دے، ہماری زندگی، ہماری دنیا اور ہماری آخرت اس کو خیر قرار دے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد۔